سورة البينة. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. سورة الزلزال. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سورة العاديات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. سورة القارية. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. سورة التكاثر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. سورة القريش. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سورة اللهب. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. سورة البینہ مدنیہ. آخری پاؤ پڑھ رہے ہیں، تکمیل ہونے کو ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم يكن الذين كفروا من اہل الكتاب والمشرکین منفکین. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جن میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہیں. اہل کتاب بٹ گئے اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن دلیل آ چکی. پہلی قوموں نے پڑھ کر تفرقہ کیا، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے بالکل یکسو ہو کر نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی نہایت صحیح اور سیدھا دین ہے. بندگی، پرستش اور محبت کے ساتھ عبادت ہے. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جنہوں نے کفر کیا ہے وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ لوگ بدترین خلائق ہیں. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین مخلوق ہیں. ان کی جزا ان کے رب کے پاس ہمیشگی کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے. پہلے اللہ ان سے راضی ہوا اور پھر بندے اس سے راضی ہو جائیں گے. یہ اس کے لیے ہے جس نے اپنے رب کا خوف کیا ہو کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا تو 2 جنتیں اس کو ملیں گی. سورۃ الزلزال مدنیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب پوری شدت سے زمین ہلا ڈالی جائے گی۔ فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت ہی بھاری ہوگا۔ جب تم دیکھو گے کہ ماں اپنے بچے کو پھینک دے گی اور بڑے بڑے لوگ نشے میں ہوں گے، وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید، یہ اللہ کا سخت عذاب ہوگا۔ تو قیامت کا نقشہ یہاں پہ کھینچا جا رہا ہے، اور زمین اپنا بوجھ نکال دے گی، وہ خزانے، وہ اعمال، وہ ہڈیاں پسلیاں سب نکال دے گی کہ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، ڈال کر خالی ہو جائے گی۔ اور انسان کہے گا یہ کیا ہو رہا ہے، اسے کیا ہوا اس روز؟ یومئذ تحدث اخبارها، اس روز وہ انسان کے سب حالات بیان کر دے گی جو آج ریکارڈ کر رہی ہے، کیا کیا اس پہ ہوتا رہا۔ فرمایا ذرا زمین سے بچ کے رہنا، یہ تمہاری جڑ اور بنیاد ہے، ہر کسی کے اعمال کی خبر دے گی، سب سے مشکل وقت ہوگا۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ تیرے رب نے اسے حکم دیا۔ حضرت علی بیت المال کا پیسہ تقسیم کر کے 2 رکعت پڑھتے، فرماتے اے زمین تجھے گواہی دینا ہوگی، تجھ کو حق سے بھرا، خالی کیا، اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کیا۔ مؤذن کی اذان کی گواہی بھی دے گی، یہ تمام خاموش گواہ موجود ہیں کہ کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، سب اکیلے آئیں گے، اور اعضاء اور زمین گواہی دے گی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، جس دن لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں، ساری فلم ان کے سامنے چلا دی جائے گی۔ جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا کہ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، انسان کو بتا دیا جائے گا آگے کیا بھیجا، پیچھے کیا چھوڑا، ہر لمحے اور پیسے کا حساب ہوگا۔ ایک صحابی چل کر آئے اور کچھ عرصے کے بعد جانے لگے اور کہنے لگے کہ تکفینی ذرتان، مجھے 2 ذرے کافی ہو گئے۔ جب میں اس آیت پہ پہنچا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تھوڑا سا اچھا کرو گے وہ بھی دیکھ لو گے، اور ذرا برا کرو گے تو وہ بھی دیکھ لو گے، خیر کا بھی بدلہ دیا جائے گا اور شر کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ تو اللہ ہم سب کو یہ 2 ذرے اللہ کافی کر دے۔ سورۃ العادیات مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ یہ عرب کا کلچر پیش کیا جا رہا ہے کہ کیسے صبح کو لوٹ مار ہوتی اور کیسے گھوڑے مالک کے وفادار ہوتے تھے جنگوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا کلام اس طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ یہ ایکشن فلم ہے، یہ خوبصورت انٹرٹیننگ ایک مووی سمجھ لیں کہ اے عرب کے لوگ جب اس کو پڑھتے تو سب ان کے سامنے آ جاتا کہ کیسے گھوڑے بھاگ رہے ہیں، کیسے چنگاریاں نکال رہے ہیں، کیسے گرد و غبار اڑا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورا نقشہ ان کے سامنے کھینچ دیا کہ دیکھو کیسے وہ دوڑتے ہیں ہانپتے ہوئے، پھر چنگاریاں نکالتے ہیں سموں سے، پھر چھاپا مارتے ہیں صبح کے وقت، پھر گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی حالت میں گھستے ہیں مجمع میں بے خوف و خطر۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے کہ دیکھو یہ کیسے مالک کے وفادار ہیں، اور انسان اپنے رب کا جو کہ اس کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، ہادی بھی ہے، جو رحمان اور رحیم بھی ہے،
اس کا کیسا ناشکرا ہے، اور انسان خود گواہ ہے کہ کیا کر رہا ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اور وہ مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہے۔ افلا یعلم، کیا وہ نہیں جانتا؟ جب قبروں میں سے نکالا جائے گا جو بھی دفن ہوگا اور جو سینوں میں ہے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی، سب ظاہر ہو جائے گا۔ یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا۔ سورۃ القاریہ مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ عظیم حادثہ، چھونکنے والی، کیا ہے وہ عظیم حادثہ؟ تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ تو الحاقہ والا انداز ہے، انذار ہے۔ الآزفہ، الطاغیہ، الطامۃ الکبریٰ، الواقعہ، الصاخہ، الساعہ، الغاشیہ، یہ سب قیامت کے ہلا دینے والے نام ہیں۔ کہا تمہیں کیا پتا وہ قاریہ کیا ہے؟ جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے، کأنہم جراد منتشر، گویا کہ ٹڈیاں بکھری پڑی ہوں گی، اور پہاڑ رنگ برنگ کی دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہوں گے، جن کے پلڑے بھاری ہوئے، وہ دل پسند عیش میں ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا ہے؟ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ تو ارادے، نیتیں، ذوق و شوق، گفتگو، تأثرات، معاملات، رویے، اخلاقیات سب نامہ اعمال میں موجود ہوں گے۔ سورۃ التکاثر مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، زیادہ حاصل کرنے کی دھن نے تمہیں غافل کر دیا، غفلت میں ڈال دیا، حتیٰ کہ تم پہنچ گئے لب گور تک، فنا کی دہلیز تک پہنچ گئے کثرت کی تلاش میں۔ ہرگز نہیں تم جان لو گے، پھر ہرگز نہیں تم جان لو گے، جلد پتہ چل جائے گا۔ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑ لگا دو، اللہ کو مناؤ، اللہ کو راضی کر لو۔ ہرگز نہیں تم یقینی علم جان لو گے، تم دوزخ دیکھ کر رہو گے، پھر سن لو کہ تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھو گے، پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی سٹیجز کے بارے میں بتا دیا کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ انسان تیری زندگی میں یہ 5 سٹیجز آتے ہیں، اور آخری سٹیج پہ جا کے تو بالکل ہی غافل ہو جاتا ہے کہ یقول العبد مالی مالی، بندہ کہتا ہے میرا مال، میری دولت، میری پراپرٹی، میری جائیداد، میرے ایسٹس۔ فرمایا اس کے مال کے 3 حصے ہیں، ما اکل فافنا، جو کھا گیا ختم کر گیا، او لبس فابلا، جو پہنا پرانا کر دیا، اور جو آگے بھیجا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر اس کا کریڈٹ بن گیا، وہ مزے ہی مزے ہیں، باقی مال اس کے وارثوں کا ہے۔ تو فرمایا 5 سٹیجز کے بعد کیا ہے؟ وہ زیادہ حاصل کرنے کی دھن نے انسان کو غفلت میں ڈال دیا، غافل ہو گیا کہ آگے کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، رب کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ انسان پہ غفلت کے پردے چھائے ہوتے ہیں کہ فنا کی دہلیز پر پہنچ کر بھی اس کو واپسی یاد نہیں رہتی، حتیٰ کہ ملک الموت آیا، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق۔ قرآن پاک بتاتا رہا، قرآن پاک جگاتا رہا، ہر زاویے سے بتایا، ہر طرح سے بتایا، انسانی بے بسیاں بتائیں، وہ رسا کی بے بسیاں بتائیں، اپنوں کی بے بسیاں بتائیں، قیامت کا تذکرہ بار بار کیا اور بتا دیا کہ اے انسان تجھ پہ 3 قیامتیں آنے والی ہیں، لیکن اے انسان تو غفلتوں کی چادر اوڑھ کے سویا رہا، حتیٰ کہ ملک الموت آ گیا۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں تم جان لو گے،
پھر ہرگز نہیں تم جان لو گے، ہرگز نہیں تم یقینی علم جانو گے۔ تو ایک علم الیقین ہے کہ کسی نے کہا آگ لگی ہے، پھر عین الیقین ہے کہ وہاں جا کر دیکھ لیا، پھر حق الیقین تب ہوتا ہے جب آگ میں ہاتھ ڈالا، انگلی جلی، اب یقین ہو گیا کہ یہ آگ تھی۔ تو کہا آج علم الیقین ہے، کل عین الیقین اور حق الیقین ہوگا، تمہیں پتہ چل جائے گا اور تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کو ایسا بنا دیا کہ جیسے دریا کو کوزے میں بند کر دیا جائے۔ سورۃ العصر مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، تیزی سے گزرتے زمانے کی۔ پھر عصر کے وقت دن ختم ہو رہا ہوتا ہے، پھر عصر عصیر سے ہے کہ اللہ نے پورا جوس اس صورت میں نکال دیا کہ قرآن پاک درخت ہے اور صورت عصر بیج ہے، اور اس بیج میں پورا درخت ہے۔ تو اللہ نے سب بتا دیا کہ والعصر، غفلت سے جھنجھوڑ کر اللہ بیدار کر رہے ہیں۔ فرمایا اعلموا ان هذه الآیۃ فیہا وعید شدید، فرمایا کہ جان لو کہ اس آیت میں شدید وعید ہے، کہ اللہ نے بتا دیا کہ سب لوگ گھاٹے میں ہیں، سب ڈوب گئے سمندر میں، مگر جو 4 کام کریں گے، وہ 4 کام کیا ہیں؟ وہ ایمان ہے، عمل صالح ہے، تواصی بالحق ہے، اور تواصی بالصبر ہے۔ کہ فدل ذلك على ان النجاة معلقۃ بمجموع هذه الامور، کہ نجات ان 4 چیزوں میں ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر لو لم ينزل من القرآن سواها لكفت الناس، اگر قرآن پاک کی صرف یہی صورت اتاری جاتی تو لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ کہ لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، اگر لوگ اسی صورت میں ہی تدبر کریں تو ان کے لیے کافی ہو جائے۔ کہا تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی قسم کہ انسان تباہی میں ہے، بربادی میں ہے، ڈوب گیا، مگر 4 شرطیں پوری کرو۔ سب سے پہلے ایمان و یقین کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ، اور ساتھ میں عامل الصالحات، نیک عمل بھی کرو، عملی تقاضے بھی پورے کرو۔ وتواصوا بالحق، اور حق کی نصیحت کرو، اور صبر کی تلقین کرتے رہو، ہمدردی کرتے رہو، سراپا اخلاق بن جاؤ، آزمائشیں آئیں گی۔ اب ایمان بھی لانا ہے، عملی تقاضے بھی پورے کرنے ہیں، دعوت بھی پھیلانی ہے، اور ہمدردی کی تلقین بھی کرتے رہنا ہے۔ فرمایا عمل، اور عمل بھی کیسے ہوں؟ الصالحات، نیک عمل۔ سورۃ الہمزہ مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تباہ و برباد ہو گیا وہ شخص جو تانا دیتا ہے، چغلیاں کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، بہتان تراشی کرتا ہے، پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے، عیب چنتا ہے۔ تو اللہ نے تباہی بربادی ان چیزوں میں رکھ دی۔ اب قرآن پاک کے آئینے میں ہم ذرا اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم ان بد اخلاقیوں سے مالا مال ہیں۔ ہم میں سے کون ہے جو دعویٰ کرے کہ کسی کو اس نے تانا نہیں دیا، کسی کی غیبت نہیں کی، کسی کی بہتان تراشی نہیں کی؟ تو اللہ تعالیٰ ان برائیوں سے بچائے۔ رب کائنات نے بتا دیا تباہ و برباد ہو گیا، بد نصیب ہے وہ انسان، اور ویل ایک جہنم کی وادی ہے کہ اس میں جا گرے گا جو تانا دیتا ہے اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے۔ کہا ایک عالم خلق ہے، ایک عالم خلق ہے۔ عالم خلق میں اللہ نے جس رنگ کو صورت میں چاہا، جس شکل و صورت میں چاہا ہم سب کو بھیج دیا، لیکن آگے کے جہان میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ حسین بن کر نکلیں تو جتنے حسین اخلاق ہوں گے اتنی حسین صورت میں انسان نکلے گا، اور جتنے برے اخلاق ہوں گے اتنے برے طریقے سے انسان قبروں سے نکلے گا۔ کچھ لوگ کتوں اور خنزیروں کی شکل میں ہوں گے، یہ وہ بد نصیب ہوں گے جو غیبت کرتے ہوں گے اور تانے دیتے ہوں گے۔ کچھ لوگ چیونٹیوں کی شکل میں ہوں گے، فرمایا کہ امثال الزر، یہ وہ ہوں گے جو تکبر کرنے والے ہوں گے۔ کہا تمنا آبرو کی ہو اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے۔ یہ قرآن پاک کے یہ مضامین
ادب کے شاہکار اور ادب پارے ہیں، ان کے مضامین اور معانی اعلیٰ اور بلند پایا ہیں، الفاظ سادہ اور عام فہم ہیں۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ اے انسان، تباہ و برباد ہو گیا وہ شخص جو طعنہ دیتا ہے اور عیب چنتا ہے، الذی جمع مالا وعددہ، وہ مال کو جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کے رکھتا ہے، تو مال کی محبت نے اس کے اخلاق بگاڑ دیے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا، اس کو باقی رکھے گا، اس کو ناموری عطا کرے گا، ہرگز نہیں، وہ حطمہ میں جھونک دیا جائے گا۔ اور تم کیا جانو یہ حطمہ کیا ہے؟ یہ چکنا چور کرنے والی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی آگ ہے جو خوب بھڑکائی ہوئی ہے، جو دلوں پہ چڑھتی ہے، دلوں پہ پہنچ جاتی ہے۔ کہا جو لوگوں کے دلوں کو جلاتا ہے تو اس کا اپنا دل بھی جلتا رہتا ہے۔ اس کی جہنم کی آگ جو بھڑک رہی ہوتی ہے وہ دنیا میں بھی اس کو ڈپریشن کا شکار رکھتی ہے، اندر ہی اندر جلا کے رکھتی ہے۔ اور کہا جو جنت کا باسی ہے، جو جنت کا مسافر ہے، وہ دنیا میں لوگوں کو خوش رکھتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت بناتا ہے، تو اس دنیا میں بھی وہ جنت کی ٹھنڈک کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ تو فرمایا یہ آگ کس کو پہنچتی ہے؟ جو لوگوں کے دل جلانے والا، طعنہ دینے والا، چغل خور، غیبتیں کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب پہ پردے رکھ دیے، کہا کہ رنگین غلافوں میں چھپاتے ہیں جنہیں ہم، روحوں کے وہ آزار خدا دیکھ رہا ہے، رنگینی گفتار سے مسحور ہے محفل، اور غایت گفتار خدا دیکھ رہا ہے، جلوت میں تو کچھ پاس رہا خلق خدا کا، خلوت میں بھی سرکار خدا دیکھ رہا ہے۔ تو ہر وقت یہ خوف انسان کی زبان کو پھسلنے نہیں دیتا۔ زبان کی خرابی دل کی خرابی سے ہوتی ہے، دل بگڑتے ہیں، دل خراب ہوتے ہیں تو زبانیں خراب ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زبان کو اللہ تعالیٰ سراپا پھول بنا دے، دل نواز بنا دے، دل خراش نہیں بنائے۔ تو کہا تم کیا جانو کہ وہ چکنا چور کرنے والی کیا ہے؟ جو اللہ کی آگ ہے خوب بھڑکائی ہوئی، جو دلوں تک پہنچ جائے گی، وہ ان پر ڈھانپ کر بند کر دی جائے گی اونچے اونچے ستونوں میں، تاکہ ہر انسان اپنی آگ میں تنہا ہوگا اور بند ہوگا۔ سورۃ الفیل مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اب 10 صورتیں رہ گئی ہیں اور اکثر کا تعلق سیرت النبی سے ہے۔ تو عرب کا تاریخی پس منظر بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے ابرہہ یمن سے آیا، اس نے کنیسہ بنایا، کسی عرب نے جا کر وہاں پہ رفع حاجت کی، اس کو غصہ آیا، اس نے کہا میں بیت اللہ کو ڈھاؤں گا، وہ 12,000 کی فوج لے کر آیا، ہاتھی بھی تھے، اللہ نے معجزانہ طریقے سے اپنے گھر کو بچا لیا۔ چھوٹے چھوٹے پرندے سمندر کی طرف سے آئے، ان کے پنجوں اور چونچوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے، اوپر سے گولیوں کی طرح گرے اور پوری فوج تہس نہس ہو گئی۔ پہلے وہ آیا اور عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی لے گیا، اپنے اونٹوں کا مطالبہ کرنے گئے اور کہا کہ ان للبیت ربا یحمیہ، بیت اللہ کا رب خود ہی حفاظت کرے گا، میں اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ تو اللہ نے بتایا 50 دن کے بعد آپ کی پیدائش ہوئی۔ الم تر کیف، کیا تم نے نہیں دیکھا کیسے آپ کے رب نے ہاتھی والوں کا حشر کیا؟ کیا ان کی چال کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر ڈھیروں ڈھیر پرندے بھیجے؟ وہ ان پر سخت پتھر کے کنکریاں مار رہے تھے، پھینک رہے تھے، اور ان کو کھایا ہوا بھوسا بنا دیا، جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ لاشیں بکھری پڑی تھیں اور سارا لشکر تباہ ہو گیا۔ سورۃ قریش مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش، قریش کو مانوس رکھنے کے لیے ان کے دلوں میں محبت ڈالی، سردیوں اور گرمیوں کے سفر کی، سردیوں میں یمن کی طرف جاتے اور گرمیوں میں شام اور فلسطین کی طرف جاتے،
ایسٹ ویسٹ میں ان کی ٹریڈ تھی، مینوپلی تھی. تو یہ قریش کی بات ہو رہی ہے کہ تجارت کرتے تھے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو ان کو چاہیے کہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں، ان کو شکرانہ ادا کرنا چاہیے. وہ رب جس نے ان کو بھوک سے کھلایا اور خوف سے ان کو امن میں رکھا. تو دنیاوی ترقی کے لیے یہ دو چیزیں ہیں کہ امن ہو اور کھانا ہو. پیس اینڈ پراسپیریٹی، انہی سے نعمتوں کی تکمیل ہوتی ہے. فرمایا امن اور کھانا، اس سے بڑھ کر کوئی بادشاہ نہیں. سورۃ الماعون مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا سزا کو جھٹلاتا ہے؟ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. اللہ کا خوف اس کے اندر اتنا بھی نہیں کیا. اس نے آخرت کی عدالت میں کھڑے ہونے کو جھٹلا دیا. تو اب اس کا عمل کیا ہے؟ اس نے جو بیج بویا نافرمانی کا، تکذیب کا، اب وہ کرتا یہ ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، کیونکہ یتیم کا باپ نہیں ہے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. فرمایا کلا واللہ تکرمون الیتیم، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، چلو کچھ دے بھی دو تو تم اس کی عزت نہیں کرتے، اس کھلانے کا کیا فائدہ ہے؟ کہا جزا سزا کے تصور سے محروم لوگ، یتیم کو دھکا دیتا ہے وہی تو ہے، اور مسکین کے کھانے پر ترغیب نہیں دیتا، آمادہ نہیں کرتا، اکساتا نہیں. ایسا اکھڑ بد اخلاق اور بد مزاج ہے. وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تباہی ہے نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں. نماز کا مقصد تو رب نے بتا دیا، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، نماز تو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. نماز کا بیج اندر گیا ہی نہیں، نماز بس اوپر اوپر رہی، بس اکھڑ گئی، ختم ہو گئی کہ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. نماز و روزہ و قربانی و حج، یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے. تو عبادات نے اپنا مقصد ہی پورا نہیں کیا. تو یہ تباہی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں، جو مسکین کے کھانے پر ابھارتے نہیں، اکساتے نہیں. یہ اپنی نمازوں سے غافل ہیں، یہ ریاکاری کرتے ہیں اور عام استعمال کی چیزوں سے منع کرتے ہیں. تو قرآن پاک نے، نماز نے ان کے اندر اتنا اثر بھی نہیں کیا کہ اگر کوئی برتنے کی کوئی چیز لینے آئے تو وہ بھی روک لیتے ہیں، وہ بھی ان کو نہیں دیتے کہ چھوٹی چھوٹی استعمال کی چیزیں، برتنے کی چیزیں یہ روک کے رکھتے ہیں. تو اس صورت کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں. ایسا تو نہیں کہ صرف وہ نماز، وہ روکھی سوکھی نماز جو اپنا مقصد جس کا ہم نہیں سمجھ سکے، اگر یتیم کی عزت نہیں کر سکے، اگر کسی کو مسکین کے کھانے پہ اکسا نہیں سکے، اگر برتنے والی چیزوں سے ہم منع کرتے ہیں، ہم روکتے ہیں، ہم کسی کو نہیں دیتے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بات بھی نہیں کریں گے اس شخص سے جس کے پاس سفر میں زیادہ پانی ہو اور پینے کے لیے دوسروں کو نہ دے. تو جب قرآن پاک کے آئینے میں اپنے کریکٹرز دیکھتے ہیں تو چھوٹے ہو جاتے ہیں، اتنے چھوٹے ہو جاتے ہیں کہ یہ سب اخلاقی برائیاں ہم میں موجود ہیں. کتنی بار قرآن پاک پڑھا، کتنی بار تکمیل کی، اپنے آپ کو بدل نہیں سکے، اپنی شخصیتوں کو سنوار نہیں سکے، اپنے وجود پہ محنت نہیں کر سکے. آج بھی زبان پہ وہی غیبت ہے، وہی چغلی ہے، وہی تانا ہے، وہی لوگوں کو دھکے دینا، کسی کو کھانے پہ موٹیویٹ نہیں کرنا، برتنے کی چیزوں سے منع کرنا. کب ہمارے اخلاق سنوریں گے؟ کب ہم سراپا قرآن بنیں گے؟ پڑھنے کے لیے تو بہت پڑھ لیا، علم بہت آ گیا، لیکن اخلاق کا کھانا خالی رہا، کردار ویسے روکھے رہے، سوکھے رہے، نفوس وہی رہے، نفوس مطمئنہ نہیں بن سکے.
بس نفوس امارہ رہے، برائی کی طرف چلانے والے۔ سورۃ الکوثر مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اے نبی، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، آپ کا بیٹا فوت ہوا تو یہ صورت دی گئی۔ اللہ جب اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں تو مصیبتیں دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورت بھاری قیمت دے کر لینا پڑی کہ آپ کے بیٹے فوت ہوئے، آپ رو رہے تھے، اچانک آپ مسکرائے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے دنیا کا بچہ تو لے لیا لیکن اتنی بڑی صورت مجھے دے دی، اور آپ نے اپنی امت کو تسلی دی کہ دیکھو کہ مجھے تو بھاری قیمت دے کر لینا پڑی اور تمہیں فری میں مل گئی۔ اللہ تسلی دے رہے ہیں کہ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی دکھ آئے تو سورۃ الکوثر کو پڑھا کرو۔ آپ اس سورت کے ملنے پہ بہت خوش ہوئے، آپ مسکرائے۔ فرمایا کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، اے امتیو تمہیں قرآن پاک عطا کیا کہ جب کوئی مصیبت آئے قرآن پاک کھولو، قرآن پاک کے معانی میں ڈوب جاؤ، اور پھر اللہ کی تسلی دیکھو کہ اللہ کن کن طریقوں سے تسلی دیتے ہیں۔ اور فرمایا کوثر، انا اعطیناک الکوثر، آپ کو حوض کوثر دیا گیا جو کہ برف سے زیادہ ٹھنڈا، چاندی سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا تھا، اور فرمایا کہ اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اور چھوٹے چھوٹے کوزے ہیں جو ستاروں کی طرح رکھے ہوں گے، کنارے اس کے سونے کے ہیں، ہیرے اور موتی اور یاقوت کا اس کا فرش ہے، اور کہا میں اپنے امتیوں کو اس سے پانی پلاؤں گا کہ انا فارطکم علی الحوض، جب سب العطش العطش پیاس پیاس پکاریں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے پلائیں گے۔ تو اللہ ہم سب کو حوض کوثر کا پانی پلوا دیں آپ کے ہاتھوں۔ فرمایا جو ایک بار پانی پیے گا وہ پیاسا نہ ہوگا۔ محروم ہے وہ انسان جو حوض کوثر سے سیراب نہ ہو۔ فرمائے ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کی، خیر کثیر عطا کی، قرآن پاک عطا کیا، حکمت عطا کی۔ فصلی لربک وانحر، اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ تو یہ عید الاضحیٰ کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ یقیناً آپ کا دشمن ہی نامراد ہے۔ تو ابو لہب جو آپ کا ہمسایہ تھا، آپ کا چچا تھا، آپ کا بیٹا فوت ہوا، اور اپنوں کے تو پھول بھی کانٹے بن کر لگتے ہیں، تو مذاق اڑایا، تالیاں بجائیں، تالیاں پیٹیں کہ دیکھو آپ کی نسل کٹ گئی۔ تو اس دکھی وقت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ صورت عطا کی کہ وہ بد نصیب اور اس کی بیوی مذاق اڑا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، کہکے لگا رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ آپ کا دشمن ہی نامراد ہے، آپ کے تو کروڑوں اربوں بیٹے ہوں گے اور آپ کی ایک ایک ادا پہ مر مٹیں گے، اور آپ کا دشمن بے نسل رہے گا۔ سورۃ الکافرون مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون، کہہ دو اے کافرو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں ان کی جن کی عبادت تم نے کی ہے۔ ہماری تمہاری عبادت کے طریقے الگ ہیں، میں تمہارے طریقے کی عبادت نہیں کر سکتا، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین، تمہارا شرک کا دین، ولی دین، اور میرے لیے میرا دین، میرا طور طریقہ، میرے راستے، صراط مستقیم۔ تو کہا کہ بس اعلان براءت ہے، اب تم نہیں سمجھنے والے، بس تمہارے لیے تمہارا دین۔ اب ڈائلاگ ختم ہو گئے، اب اعلان براءت ہے، اب اعلان اور بات واضح ہے۔ فرمایا یہ سورت چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔
سورۃ النصر مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، اور آپ دیکھیں کہ لوگ اللہ کے دین میں گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں، تو کہا کہ فتح کے وقت کیا کریں؟ جب فتح نصیب ہو تو پہلے سے زیادہ عاجز ہو جائیے، اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے کہ اس کی توفیق سے یہ کام مکمل ہوا، تو فتح کا جشن تسبیح اور استغفار سے منائیے، اور اس کی بارگاہ میں بخشش مانگیے کہ اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو معاف کر دے۔ تو کامیابیوں کو کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے اللہ نے بتا دیا۔ انہ کان توابا، اللہ تو ہے ہی توبہ قبول کرنے والا۔ فرمایا کہ سونے کے وقت اور سجدے میں رب اغفر لی ما اسررت وما اعلنت پڑھا کرو، اور نماز سے فارغ ہو کر آخری عمر میں آپ کثرت سے استغفار کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں بتا دیں کہ وہ متصدع پرانے رویے طریقے توڑ کر نیا انسان بننا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح موقع پہ جب آئے تو آپ کی ٹھوڑی اونٹنی کی پالان سے لگی تھی، آپ کے آنسو بہہ رہے تھے، آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اللہ یہ تیری مدد اور توفیق سے ہوا کہ 8 سال بعد وہ جو میرے قتل کے درپے تھے آج اسی شہر کو میں فتح کرنے جا رہا ہوں۔ تو آپ فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ انجز وحدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ وہ فرمایا کہ جو آپ کی مانے گا، آپ نے دنیا کو سائنس دی، وہ امام بن گئے، رومن اور ایرانیوں کو توحید کا سبق پڑھا دیا، تو فتح مکہ کے موقع پہ سوائے 2 لوگوں کے سب نے اسلام قبول کر لیا، وفود آتے اور مسلمان ہو جاتے۔ تو اللہ نے فرمایا تھا کہ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ تو نعمت ملنے پر شکر کا طریقہ کیا ہے، اور شکر کی توفیق بھی شکر کا مطالبہ کرتی ہے۔ تو آپ نے شکر کر کے دکھایا اور فرمایا کیا میں اللہ کا شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ سورۃ اللہب مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی برباد ہوا، نامراد ہو گیا، اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آیا، اور جو اس نے کمایا ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، وہ ڈالا جائے گا، اور اس کی بیوی ام جمیل جو لگائی بجائی کرنے والی ہے، شوہر کے آگ کے گڑھے کو اور بھڑکانے کے لیے ایندھن لا رہی ہے، اس کا ہار موتیوں کا اس کی مونجھ کی رسی ہوگا، رسی بن جائے گا۔ تو ابو لہب جب اس نے آپ کو کہا کہ تبن لکا لہذا جمعتنا، تو اللہ نے صورت اتار دی کہ یہ خود تباہ و برباد ہو گیا، یہ ٹوٹ گیا، یہ آپ کا چچا تھا، ہمسایہ تھا۔ جب آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تو سب سے پہلے بکواس کرنے والا یہی تھا۔ آپ جہاں جاتے پیچھے پیچھے جاتا اور کہتا کہ آپ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ، ان کی بات مت سنو، اور آپ کو یہ پتھر مارتا۔ ہر موقع پہ اس نے مخالفت کی۔ تو فرمایا کہ یہ تباہ و برباد ہو گیا۔ بدر کے 7 دن کے بعد عادسہ طاعون کی گلٹی نکلی، اس کو الگ ڈال دیا گیا، یہ مر گیا، اور پھر اس کو دفن کر دیا گیا۔ کوئی 3 دن تک اس کی لاش پہ نہ آیا، لکڑیوں کے ذریعے کھڈے میں اس کو ڈال دیا گیا۔ دنیا کے حساب سے سب کچھ تھا، وزیر خزانہ تھا، لیکن اخلاق سے ایسا عاری کہ انتہائی بخیل تھا اور چور تھا۔ تو کہا بدترین شوہر تھا، اور اس کی بیوی بدترین بیوی تھی، ام جمیل، جو آپ کو نعوذ باللہ مذمم کہتی، اور شوہر کے آگ کے گڑھے کو اور بھڑکانے کے لیے ایندھن لاتی، نعوذ باللہ آپ کو گالیاں دیتی،
حضرت ابو بکر صدیق غصے میں آئے کہ آپ کو ایسا کہہ رہی ہے تو آپ کے اخلاق پہ قربان جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ مزمم میرا نام نہیں، یہ کسی اور کو کہہ رہی ہے۔ سورۃ الاخلاص مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو، صدا لگا دو، قیامت تک صدا لگاؤ، سب کو بتا دو کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ یکتا ہے، وہ لا ثانی ہے، وہ تنہا ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، ایسا برتر کہ اس سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ وہ ہستی جس پر سرداری ختم ہو جائے، ہر کوئی اس کی طرف قصد کرے تو وہ ایسا بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ مشرکین نے نسب پوچھا کہ اللہ کا تعارف کرائیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ قیامت تک صدا لگاتے رہیے۔ فرمایا میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس صورت سے محبت کی وجہ سے اللہ محبت کرتا ہے، تو جو اس سے محبت کرے گا تو اللہ اس سے محبت کرے گا۔ تو یہ عظیم ترین صورت ہے، ثلث قرآن، قرآن پاک کا تہائی حصہ، توحید پر مختصر اور جامع صورت ہے۔ تو فرمایا کہ جو 10 بار پڑھے گا تو جنت میں اس کا محل بن جائے گا۔ غلط وسوسے آئیں تو 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ کر بائیں جانب دھتکار دیں۔ سورۃ الفلق مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دو میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب چھا جائے، اور پھونکے مارنے والیوں کے شر سے جب وہ گروہوں میں پھونکے ماریں، اور حسد کرنے والے کی حسد سے جب وہ حسد کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک شان اپنی بیان کی کہ میں رب الفلق ہوں، اور 3 شرور سے پناہ مانگی گئی۔ ظاہر سے پناہ، اور تینوں یہ نظر آنے والے ہیں، رات، جادو اور حاسد کے شر سے۔ تو یہ 3 شر انتہائی نقصان دہ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رات کے، جادو کے اور حاسد کے شر سے بچا دے۔ فرمایا الحسد حسق من تعلق به ہلک، حسد ایک کانٹا ہے، جو اس سے چمٹ گیا تو وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ آپ پر یہودی لبید تھا، اس نے جادو کیا، آپ کو باتیں بھولنے لگتی، تو آپ کو بتایا گیا کہ آپ کے بالوں پہ جادو کیا گیا ہے۔ بہرحال آپ نے وہ بال اٹھوائے تو 11 گرہیں لگی تھیں، ہر گرہ میں سوئی تھی اور کنویں میں رکھا گیا تھا۔ بہرحال آپ نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی آیات پڑھیں اور وہ گرہیں کھلتی چلی گئیں۔ آپ رات کو سوتے وقت معوذتین ہاتھوں پہ دم کر کے سر، چہرے پر اور جسم پر پھیر لیتے، تو فرمایا کہ جادو سے اور نظر سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ اور فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ، حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ سورۃ الناس مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، مالک الناس، جو انسانوں کا بادشاہ ہے، جو انسانوں کا معبود ہے۔ یہاں اللہ نے 3 شانیں بیان کی اور ایک شر سے پناہ مانگی۔ من شر الوسواس الخناس، بہت وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، جنوں اور انسانوں سے۔ تو سورۃ الفلق میں دنیاوی آفات اور مصائب سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی، اور اس صورت میں اخروی آفات سے
پناہ مانگنے کی تاکید ہے۔ وہاں پہ ایک شان تھی کہ وہ رب الفلق ہے اور 3 شرور سے پناہ مانگی گئی تمام مخلوقات کے لیے۔ یہاں پہ 3 شانیں ہیں، رب الناس، مالک الناس، الہ الناس، اور ایک شر سے پناہ مانگی گئی کہ صرف انسانوں کے لیے، اور ایک شر، یہ شیطان کا شر، یہ سب سے زیادہ تباہ کن ہے۔ تو سورۃ الناس کا تعلق سورۃ الفاتحہ سے ہے کہ قل اعوذ برب الناس، تو الحمدللہ رب العالمین۔ پھر مالک الناس، تو اس کا تعلق مالک یوم الدین سے ہے۔ پھر الہ الناس، اس کا تعلق ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ہے۔ پھر من شر الوسواس الخناس، اس کا تعلق اہدنا الصراط المستقیم سے ہے۔ تو فرمایا کہ یہ 3 شانیں فرعون بد نصیب نے اپنے بارے میں کہا کہ رب تو رب الناس ہے، وہ رب العالمین ہے، تو اس بد نصیب نے کہا کہ انا ربکم الاعلی۔ اور پھر مالک الناس، اس نے کہا کہ الیس لی ملک مصر، کیا یہ بادشاہت میری نہیں؟ الہ الناس، فرعون نے کہا کہ ما علمت من الہ غیری، تو اس نے ان 3 شانوں کا اپنے آپ کو حقدار بنا دیا، جبکہ وہ رب العالمین ہی، اس کی یہ 3 شانیں ہیں، اور وہ ایسا جس کو فنا نہیں۔ تو کہا کہ فکر اس بات کی ہو کہ زندگی قرآن پاک میں پوری ہوتی رہے، ہماری زندگی میں قرآن پاک مکمل ہو جائے، اس کی فکر نہ ہو۔ تو ہماری ٹوٹی پھوٹی زبانوں نے قرآن پاک پڑھا، اللہ تیری بارگاہ میں اللہ اس کی قبولیت مانگتی ہیں کہ اللہ اس کو قبول کر دے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔